بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوششیں تجھے حاصل کرنے اور راضی کرنے میں لگا دوں۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع چاہے جانے کی آرزو ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ آرزو ہے، تمنا ہے، یہ خواہش کی آخری حد ہے، یہ ہمارے نفس میں ہمیشہ سے موجود چاہے جانے کی تمنا ہے۔ اور پھر یہ جو لفظ ہے کہ فلاں کو اللہ کی لو لگ گئی ہے، یہ بھی وہی چاہت ہے۔ یہ لو ہر نفس میں برابر بھڑک رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نفس کو علم ہی نہیں کہ یہ لو اپنی اصل میں ہے کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہا جائے، کوئی ہمیں چاہے، اس لیے ہم کسی کو چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہے گا تو ہم مکمل ہو جائیں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت رکھے تاکہ ہم کچھ ہو جائیں۔ غور کریں، ہم سب کی یہی زندگی ہے، یہ خواہش کہ ہمیں دریافت کیا جائے، ہماری تمنا کی جائے، ہمارے حصول کی تگ و دو میں کوئی ہر لحظہ سرگرداں رہے۔ یہ خواہش ہمیں ساری زندگی انتہا درجے کی اذیت میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ نفس کی بہت بڑی دلیل کی صورت ایک وجہ موجود ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے۔ یہ وجہ ہی محبت کا تمنائی ہونے کی اصل وجہ ہے۔ یہ وجہ ہر طرح کی محبت کے حصول کی بے قرار تمنا کا حقیقی پس منظر ہے۔ نفس ہر حال میں کسی نہ کسی کی محبت کا مرکوز محور ہونا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شروع دن سے مایوس کن حد تک تنہائی کا شکار چلا آتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، کیا ہم سب یہ نہیں جانتے، تنہائی کے ریگزار میں گزرتی ہماری جاں بلب سسکتی تڑپتی زندگی ہی ہمارے نفوس میں چاہے جانے کی خواہش پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب تک یہ موجود ہے تب تک یہ مطالبہ بھی نفس میں قائم ہے کہ کوئی اسے چاہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس وجہ کو جانتے ہیں؟ کیا اس وجہ کے نتیجے میں اپنی زندگیوں پر چھا جانے والے اثرات سے ہم بخوبی واقف ہیں؟ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا ہم اس وجہ سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، پریشان ہوں۔ میں اس تنہائی اور پریشان زندگی سے گزرتے ہوئے ہر امید سے مایوس ہو رہا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے تو یہ سب بدل سکتا ہے، اس ویرانے میں پھول کھل سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نفس کے اس مطالبے کی وجہ تنہائی ہے۔ نفس اکیلا ہے، اس لیے کسی ساتھی کی تلاش میں ہے، کوئی ایسا جس سے وہ بات کر سکے، کوئی ایسا ہمراز جس کے سامنے وہ اپنا آپ اندر اور باہر سے عیاں کر سکے۔ کیا ہم اس کربناک تنہائی کو صاف صاف دیکھ سکتے ہیں؟ نفس کی اس کربناک تنہائی کی بے کراں خلا کو کسی صورت کوئی انسان پر نہیں کر سکتا۔ نفس ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، ہر طرح کی محبت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، لیکن ہر محبت کچھ مدت کے بعد اسے پہلے سے بھی زیادہ تنہا اور اداس کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ انسان کا بہت بڑا دکھ ہے، یہ ہر نفس کا نوحہ ہے۔ ایک پائیدار محبت کے حصول میں سرگرداں، ہر لحظہ ناکام ہوتا ہوا انسان ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ غور سے دیکھیں، صرف اپنی ذات کی تکمیل کی طلب میں مصروف یہ نفس کس کا ہے؟ نفس انسان اپنی تنہائی سے وحشت زدہ ہے۔ اس تنہائی سے ہول کھا کر وہ کسی کی محبت میں پناہ لینے کی سرتوڑ کوشش کرتا ہے، لیکن کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کبھی تنہائی کے اس ہولناک صحرا سے فرار حاصل نہیں کر پائے گا؟ نفس خوب جانتا ہے، لیکن خود سے چھپاتا ہے، سکسیسفلی اگنور کرتا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ محبت اگر بیدار ہے تو وہ صرف اللہ سے ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بھاگنا اس کی سرشت میں ہے اس لیے یہ اس بیدار محبت کے حصول سے منہ پھیر کر دوسرے لوگوں سے امید وابستہ کرتا ہے، ان سے سہارے مانگتا ہے۔ پے در پے ناکامیوں پر غور کرنے کی بجائے نفس ان ناکامیوں کا، ان غموں کا عادی ہو جاتا ہے، خود ترستی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے انہی غموں سے یہ پیار کرنے لگتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے جنہوں نے ہر آن اس کی روح کو صرف زخم اور دھوکے ہی دیے ہوتے ہیں۔ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کر دیکھیں، مریضوں کے چہرے دیکھے، بجھے ہوئے دنیا سے الگ تھلگ وہ کس خیال میں ہوتے ہیں؟ مریض سے دعا کروانے کا کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں ہے کہ مریض کی دعا قبول ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شدت سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جس دنیا میں بیماری یا حادثے سے پہلے جی رہے تھے وہ دھوکہ تھی، سراب تھی۔ انہیں لاشعوری طور پر اپنی محبتوں کے حد سے بڑے ہوئے پاگل پن پر پرتعسف ہوتا ہے۔ انہیں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے وہ دھوکہ کھا رہے تھے۔ ہر شے، ہر رشتے کی حقیقت ان پر عیاں ہو جاتی ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ احساس انہیں پہلی بار حقیقت کی اس دنیا پر لے جاتا ہے جس میں داخل ہونے پر ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے۔ دل اللہ کی محبت سے پہلی بار آشنا ہوتا ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ان کے قریب ہے اور وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں سے دور ہیں۔ یہ اس کی اصل ہے۔ اس لو دیتی محبت اور چاہت کا احساس ہمیں دعا کے فوری بعد ہی ہوتا ہے۔ جب کسی انسان شدت محبت سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چیختا چلاتا اور اپنے رب کے حضور آہوازاری کرتا ہے تو دعا کے دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ یہ احساس بہت شدید ہوتا ہے، اتنا شدید کہ دعا مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنی دنیا سے کتنا دور چلا گیا ہے۔ یہی محبت دعا کرنے کے بعد ہمیں بہت دیر تک یہ احساس رہتا ہے، یہ اطمینان رہتا ہے کہ اب ہمارا رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ہمارے نفوس صحت مندی میں، دکھ تکلیف کی عدم موجودگی میں خود کو بے نیاز جانتے ہیں، اور اس لو کا جو ہر سینے میں بھڑک رہی ہے ناجائز استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس چاہت کو اپنی خواہشات کی تکمیل پر بے دردی سے لٹاتے ہیں۔ دولت یہ بہت بڑی ہے، اس لیے ہم شاہوں کی طرح اسے اڑانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اپنے رشتے ناتوں پر، اپنی مطلوب محبتوں پر، اپنی دولت پر، اپنی عزت پر، اپنے ہر جذبے پر ہم اس چاہت کو لٹاتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ سے دوری کے اثرات، ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں اور انجام کار ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس لو کو ضائع کرنے کی حماقت سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ دنیا کی ہر شے کی محبت عارضی ہے، محدود ہے۔ اس پر دیوانہ وار فدا ہو جانا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ رشتوں سے انس فطری ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن دنیا سے کم از کم محبت ہی روا رکھنی ہے۔ ہر شے سے انہیں انس محدود ہونا چاہیے۔ عورت کا عشق، پیسے کی دیوانگی، جائیداد سے محبت، دنیا داروں میں دیوانوں جیسی مصروفیت، یہ پاگل پن تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی دی ہوئی محبت کو اس کی ادا کردہ لو ہم حیات الدنیا پر نثار کرنے لگتے ہیں۔ یہ محبت، یہ عشق، یہ دیوانگی صرف اللہ کی ذات عظیم کے لیے ہے۔ نفس کو علم دینا ہوتا ہے اس خزانے کو اللہ کی یاد، اس کی طلب اور محبت اور اطاعت رسول میں لٹائے اور بادشاہوں کے بادشاہ کا، اس سلطان السلاطین کا گدھا بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے چاہے جانے کی آرزو نصیب فرمائے اور اپنی لو ہمارے اندر وابستہ کر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔